سلامتی عطا فرما دیتا ہے. جس طرح کہ اس آیت پاک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اپنے ان معروضات کا عنوان بنایا کہ وہ لوگ جو اس طرح زندگیاں گزارتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، وہ جب جاتے ہیں اس دنیا سے تو وہاں بھی ان کے جنت کے دروازے ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوتے ہیں اور فرشتے ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی اس کامیاب زندگی پر انہیں مبارک پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت خواجہ محمد قاسم علیہ رحمت انہی برگزیدہ بندوں میں سے اللہ کے پاک بندے ہیں، اور یہ ہدایت آپ کو ملتی ہے کہ اس شخص کی برسی مناتے وقت جب آپ آئے ہیں کہ ذرا اس کی زندگی پر بھی غور کریں کہ کیوں اس کی برسی منائی جا رہی ہے اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے دونوں جہان میں اتنی شان عطا فرمائی ہے. یہ آپ کے لیے سبق ہوتا ہے کہ آپ بھی اسی راستے پہ چل کر، اسی تابعداری اور اسی غلامی میں چل کر اللہ کی یاد اور رسول کی محبت میں زندگی گزار کر آپ بھی اسی طرح اللہ کے بندے بن سکتے ہیں. حضرت خواجہ محمد قاسم علیہ رحمت کی یہ بات مشہور ہے کہ وہ ہر وقت جبہ پہن کر بیٹھتے تھے اور رات کو بھی وہ جبہ لگا کر بیٹھتے تھے، اسی طرح سوتے تھے. ایک آدمی نے عرض کی کہ جناب آپ ابھی آرام کریں نا، آپ نے جبہ کیوں پہنا ہوا رات؟ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میری رات بھی نوکری میں گزرے. یہ جبہ میری وردی ہے اور میں چاہتا ہوں رات بھی میری اسی نوکری میں گزرے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا روشن ضمیر کیا ہوا تھا کہ کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہ تھی اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طاقت میں نہ دی ہو. میں آپ کو یہ واقعات پہلے سنا چکا ہوں لیکن دوبارہ اس لیے دہراتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ قرآن پاک میں وہ ہماری ہدایت کے لیے بار بار سناتا ہے تاکہ ہم اسے سمجھیں اور شیطان اور نفس جو ہمیں بلاتا ہے وہ ہم پر کامیاب نہ ہو سکے. ایک مرتبہ آپ کے پاس یہاں نزدیک لورے سے بوستان خان جو قوم ڈھونڈ کا سردار تھا اور جس کی عمر 165 سال تھی، اس کا لڑکا 80 سال کا کیوا خان سامنے بیٹھا ہوا میرے، اس نے حضرت باوجی صاحب کی خدمت میں آ کر کہا کہ جناب میرا مقدمہ ہے احتباد میں تو اس کے لیے دعا کریں. فرمایا اچھا دعا کروں گا، جاؤ تم جا کر کام کرو. بات وہ کام کرتا رہا تو پھر وہ آیا، اس نے کہا جناب کل میری تاریخ ہے تو اگر اجازت دیں تو میں جاؤں دعا کریں. فرمایا جاؤ کام کرو. وہ جا کے چلا گیا، کام کرتا رہا. دوسرے دن اس کو بلایا جس دن اس کی تاریخ تھی اور 9 بجے بلا کر کہا کہ تم کہتے تھے نا تمہاری تاریخ ہے تو جاؤ پھر اب اس تاریخ پر. اس نے کہا کہ اب تو میں احتباد کس طرح پہنچ سکتا ہوں، 9 بجے میری تاریخ ہے. فرمایا ادھر آؤ. بیٹھ گئے. خادمہ کو کہا جاؤ ایک پراٹھا پکا کر لاؤ. خادمہ پراٹھا پکا کر لائی. کہا رومال اپنا نکالو. رومال نکالا، اس میں ڈال کر خود اپنے ہاتھوں سے اس کو باندھا. باندھ کر کے کہا پکڑو اس کو جیب میں ڈالو، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اسے کلمہ پڑھ کر میرے سامنے کہا اپنی اس بیٹے کے سامنے کہ میں نے آنکھیں کھولی تو میں احتباد کی تیاری میں تھا. تو کرو خاموش. یہ فخر کرنے والوں کی محفل نہیں ہے، نعرے اور تکبیر تفران یہ وہ. یہ عاجزوں کی محفل ہے، غمزدوں کی محفل ہے، خدا کے سامنے معافی اور توبہ کرنے والوں کی محفل ہے، جو اپنے آپ کو بہت عاجز مسکین سمجھنے والے ہیں ان کی محفل ہے. یہاں کوئی تکبر غرور اور فخر والی بات نہیں ہے. اب اللہ جو ناری کرے گا. یہاں ایک دہلی کا لانگری رہتا تھا تو وہ باوجی صاحب کے پاس آتا تھا کہ جناب میرا وقت کافی ہو گیا ہے، مجھے اجازت نہیں. فرمایا نہیں، جاؤ کام کرو. تو ایک دن وہ روٹی پکا رہا تھا، عصر کا وقت تھا.
تو آدمی کو بھیجا جاؤ لانگڑی کو بلاؤ. وہ لانگڑی آ گیا دہلی والا, آگر کہا جاؤ تم چلے جاؤ رخصت ہے تم. اور 2 روپے جیب سے نکال کر اس کو دیا, یہ لے جاؤ خرچہ. لانگڑی پہلے تو حیران ہوا لیکن پھر کہا بس جو حکم ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. اسی طرح آٹا لگے ہوئے ہاتھ صاف کرتے کرتے وہ چلا گیا. سینی بینک پہنچا مسجد میں تو شام ہو چکی تھی, شام کی اذان ہو رہی تھی. وہ وہاں بیٹھ گیا, اذان پڑھ کے نماز پڑھ کے تو بیٹھ گیا کہ اب کیا کروں, کس طرح کی جانا چاہیے. لوگ سارے نکل کر چلے گئے. تو ایک آدمی نے دروازے سے اندر منہ ڈال کر کہا کہ بھائی کوئی پنڈی جانے والا ہے, میرا ٹرک ہے تو میں خالی جا رہا ہوں, تم کو جا رہا ہے, میں تم کو بھی ساتھ لے جاؤں گا اسی طرح. اسے کہا میں نہیں جانا ہے. وہ جا کے اس ٹرک